السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور معزز طالبات، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے۔ آج ہمارا موضوع ہے امہات المؤمنین میں سے دوسری ام المؤمنین سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا۔ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ آپ ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرح اونچے خاندان سے، شرافت والے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کے والد محترم زمعہ تھے اور آپ کی والدہ شموس بنت قیس تھیں۔ شموس بنت قیس تھیں۔ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کی خصوصیت یہ ہے کہ ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح کیا تھا، آپ نے اپنے عقد نکاح میں لیا، تو گویا کہ دوسری ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ہیں آپ، کہ آپ خود فرماتی ہیں کہ خولہ بنت حکیم نے آپ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد۔ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ سودہ سے نکاح کر لیں، جبکہ سودہ رضی اللہ عنہا کے جو شوہر تھے سکران بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کی وفات ہو چکی تھی۔ وہ بھی بڑے عظیم صحابی ہیں۔ دراصل اہل علم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی تو 2 مرتبہ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، تو دوسری مرتبہ ہجرت کرنے والوں میں سودہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں، جو اپنے شوہر سکران بن عمر رضی اللہ عنہ اور اپنے بھائی مالک بن زمعہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو گویا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں آپ اور آپ کے شوہر سکران بن عمرو بھی تھے، اور آپ کے بھائی مالک بن زمعہ بھی تھے رضی اللہ عنہم۔ اور سکران بن عمرو رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کو ایک بیٹا ہوتا ہے جن کا نام عبداللہ جو آپ رکھتی ہیں۔ تو ہجرت سے پہلے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے 50ویں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 50 سال کی ہوتی ہے تو گویا کہ اس سے پہلے ہی، یعنی نبوت سے 3 سال پہلے ہی سکران بن عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرتی ہیں، تو گویا کہ دوسری ام المؤمنین ہیں۔ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا بڑی نیک خاتون تھیں، اور خاص کر آپ کی ایک نمایاں صفت یہ ہے کہ سخاوت میں اور اللہ کی راہ میں غریبوں کو نوازنے کے سلسلے میں آپ کا نام نمایاں جو ہے اہل علم ذکر کرتے ہیں۔ خود ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ صدقہ و خیرات میں نے سودا کو بہت آگے پایا، اور اللہ کی راہ میں ہمیشہ دینے والی میں نے پایا، اور خاص کر جو محتاج و کمزور ہوتے ہیں ان کی محتاجی اور کمزوری میں آپ ہاتھ بٹایا کرتے تھے سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا۔ چونکہ آپ بڑی جو ہے یعنی عمر کی خاتون تھیں، جس کی وجہ سے یعنی آپ کی جو باری تھی، کیونکہ آپ کے بعد ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا تھا، تو جو تیسری ام المومنین ماں عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا بڑی عمر ہونے کی وجہ سے اپنی باری بھی یعنی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کر دیا کرتی تھی۔ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک ہوتی ہیں، اور اللہ کے نبی کے ساتھ آپ حج بھی کرتی ہیں، اور اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ جو ہے حج کرنے کا موقع نہ ملا، کیونکہ اہل علم نے لکھا ہے کہ کبر سنی کی وجہ سے، زیادہ عمر کی وجہ سے آپ جو ہے عمرہ جو ہے نہیں کر پائی تھیں، کیونکہ آپ کی وفات کے حوالے سے اہل علم نے لکھا ہے کہ 50 پر 4 ہجری میں، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں آپ کی جو ہے وفات ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کی وفات کے بعد خاص کر آپ کافی کمزور ہو گئی تھیں آپ، لہٰذا آپ زیادہ تر جو ہے اپنے گھر ہی میں جو ہے وقت جو بتایا کرتی تھیں۔ حج کرنے کا موقع بھی آپ رضی اللہ عنہا کو یعنی دوبارہ جو ہے مل نہ سکا، صرف اللہ کے نبی کے ساتھ آپ نے حج کیا، اور غزوہ خیبر میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ آپ شریک رہیں رضی اللہ عنہا۔
بعض اہل علم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد سب سے پہلے امہات المومنین میں انتقال ہونے والی آپ رضی اللہ عنہا ہیں، جبکہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد سب سے پہلے انتقال ہونے والی امہات المومنین میں سے زینب بنتے یعنی جہش رضی اللہ عنہا ہیں، جو 20 پر 1 ہجری میں وفات پاتی ہیں، اللہ کے نبی کے وفات پانے کے تقریباً یعنی 10 سال کے بعد۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کی وفات جو ہے 50 پر 4 ہجری ہے، جسے کئی ایک علماء نے جو ہے راجح قرار دیا ہے۔ اور سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا نے 5 احادیث جو ہے روایت کی ہیں، جن میں صحیح بخاری مسلم میں 2 احادیث ہیں، متفق علیہ دو جو ہے احادیث ہیں، اور بقیہ احادیث دیگر سنن میں موجود ہیں۔ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ بڑی جو ہے یعنی کم گو جو ہے خاتون تھیں آپ، بہت کم جو ہے آپ بولا کرتی تھیں، بوقت ضرورت جو ہے اپنی زبان کا استعمال کیا کرتی تھیں، خاموش مزاج تھیں سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا۔ گویا کہ آپ کی زندگی کی 2 نمایاں خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سخاوت کرتی تھیں، اور کم جو ہے گو تھیں۔ کم گو کا مطلب یعنی بہت کم جو ہے بولا کرتی تھیں آپ، بوقت ضرورت بڑی خاموش مزاج تھیں، عمر رسیدہ بھی تھیں، اور دیگر امہات المومنین کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے اور گہرے جو ہے تعلقات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی آپ ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرح وقتاً فوقتاً جو ہے آپ کو دعوت کے معاملات میں جو ہے ساتھ دینا اور مشورے دینا، یہ آپ رضی اللہ عنہا کی خصوصیات میں سے ہیں۔ قبیلہ قریش سے آپ کا تعلق تھا، قریش کے خاندان سے آپ تعلق رکھتی تھیں۔ 50 پر 4 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ سیرت صحابہ اور صحابیات سے جو کچھ اسباق ہم معلوم کرتے ہیں، ان کے مطابق پروردگار ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔